یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، قال یقول، کہنا، قیلا اس سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جب تمہیں کہا جائے تو فسحوا فی المجالس، مجالس مجلسن کی جمع، اور مجلسن اس میں ظرف کا صیغہ ہے، بیٹھنے کی جگہ جلاسہ سے۔ جب تمہیں مجلسوں میں کشادگی کرنے کے لیے کہا جائے، فافصحوا، تو تم کشادگی پیدا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو بس اٹھ کھڑے ہو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، بلند فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات، ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اب پہلی جو آیات ہیں ان میں اس طرح سرگوشی سے منع کیا گیا جس سے دوسروں میں غلط فہمی پیدا ہو، مثلا 3 آدمی مجلس میں ہیں تو 2 الگ سے سرگوشی کریں، تیسرا سمجھے پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو ان باتوں سے منع کیا جا رہا ہے جن سے آپس میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں ان باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے جن سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اب جب مجلس میں کچھ لوگ موجود ہوں تو باہر سے ایک آدمی آئے تو ایک فطری سی بات ہے کہ وہ باہر سے آنے والا جو ہے اس کا کیفیت اور ہوتی ہے، جب مجلس کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو آنے والوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کے لیے وسعت پیدا کرنی چاہیے، کشادگی پیدا کرنی چاہیے، ان کے لیے مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ پیدا کرنی چاہیے۔ تو جب ان کے لیے جگہ پیدا کی جائے گی، ان کو احساس ہوگا کہ ان کی رسپیکٹ کی گئی ہے، عزت کی گئی ہے، احترام کیا گیا ہے، تو ان کے دل میں بھی دوسروں کے لیے محبت اور احترام کے جذبات پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، اس آیت میں مسلمانوں کو مل بیٹھنے کے ایسے آداب سکھائے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے باہمی محبت بڑھے اور ایک دوسرے کا احترام پیدا ہو۔ فرمایا اگر مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے دوسرے حضرات آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آنے والوں کی پرواہ تک نہ کریں، اور اس بات کا انہیں خیال ہی نہ آئے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ ملی ہے یا نہیں، بلکہ ان پر ضروری ہے کہ وہ انہیں عزت سے بٹھائیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو پھر بھی انہیں چاہیے کہ جتنا سکڑ سکتے ہیں سکڑیں اور آنے والوں کے لیے جگہ نکالیں۔ فرمایا اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرو گے اور ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا، بلکہ دنیا و آخرت میں تمہیں فراخی اور کشادگی نصیب فرمائے گا۔ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو یہ تعلیم دی کہ وہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کریں،
یعنی جو پہلے سے موجود ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بعد میں آنے والے ان کے لیے کشادگی پیدا کرو، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ان کی رسپیکٹ کی گئی ہے، ان کا احترام کیا گیا ہے، ان کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیں اور ان کی جگہ خود بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یقیم الرجل الرجل من مجلسی ثم یجلس فیہ، کوئی آدمی کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھے، کوئی بیٹھا ہوا اس کو اٹھائے چلو بھائی تم اٹھو یہاں سے، اس کو اٹھا کے خود وہاں بیٹھ جائے، اس طرح نہیں۔ تو اب دونوں چیزیں، ایک تو یہ کہ جو آدمی پہلے سے موجود ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ کشادگی پیدا کریں اور دوسروں کے لیے جگہ بنائیں، لیکن جو آ رہے ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج خود دوسروں کو اٹھا کے ان کی جگہ خود بیٹھے، اس طرح ان کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، عداوت پیدا ہو جائے گی، تو اس کو بھی منع کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصفہ، یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے مسجد نبوی شریف میں، اس جگہ تشریف فرما تھے۔ جگہ تنگ تھی اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں سے شرکائے بدر کی خاص تکریم فرماتے تھے، یعنی وہ صحابہ اکرام جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا خاص، یعنی ان کا احترام کیا جاتا تھا اور ان کا خیال رکھا جاتا تھا، اور یہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام میں وہ صحابہ اکرام جو بدر کے اندر شامل ہوئے ان کا درجہ مرتبہ دیگر صحابہ اکرام سے بلند ہے۔ تو حضور بھی خاص ان کا خیال رکھتے تھے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کا خاص پروٹوکول ہوتا تھا حضور کی مجلس میں۔ اب مجلس جاری ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ تنگ ہے، تو حاضرین بدر میں سے کچھ صحابہ اکرام، وہ صحابہ جو بدر میں شامل ہوئے تھے، اب وہ بعد میں آئے مجلس میں، لوگ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اب ان لوگوں نے ان کے لیے کوئی جگہ پیدا نہیں کی، اب وہ حضرات کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ ان کے لیے کوئی کشادگی پیدا کی جائے، کوئی جگہ بنائی جائے کہ وہ بیٹھیں، لیکن پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چاہتے تھے حضور کا قرب حاصل ہو ہمیں، تو اب ان کے لیے جگہ نہ بنائی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی، تو آپ نے کچھ صحابہ اکرام کو پھر وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا اور پھر ان کی جگہ ان صحابہ اکرام کو بٹھایا۔ تو جن لوگوں کو اپنی جگہ سے اٹھایا گیا تھا، ایک فطری سی بات ہے، ان کو بھی یہ بات ناگوار گزری۔ اب منافقین تو اسی تاڑ میں رہتے تھے، موقع کی طاق میں کہ کوئی موقع ملے، تو اب انہوں نے، منافقین نے ان کو کہا بھی دیکھو انہوں نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تمہیں اٹھا کے ان کے بٹھا دیا، تم لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں جو پہلے بیٹھا ہوا ہوتا اس کا حق ہوتا ہے، تو انہوں نے تمہیں اٹھا دیا، ان کو بٹھا دیا۔ وہ تو مقصد ہی ان کا یہی تھا، آتے ہی مجلس میں اسی لیے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو کوئی ایسا موقع ملے گمراہ کی۔ صحابہ کرام تو سیکھنے کے لیے آتے تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور وہ لوگ یہ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کوئی موقع ملے ہم اعتراض کریں، لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کریں، دور کریں۔ تو ان کو تو موقع ملا، انہوں نے ان صحابہ کرام کو
جو ہے بہکانے کی کوشش کی، بھئی دیکھو انہوں نے تمہیں اٹھا دیا، عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ مخالف جو تھے انہوں نے تو کرنا ہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کے اپنے محبوب کے فعل کی توثیق اور تصدیق فرما دی، اور ان صحابہ کرام کی بھی تسلی ہو گئی کہ یہ صرف حضور کا حکم ہی نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال کا حکم بھی ہے۔ تو اب یہاں ایک دو باتیں جو ہیں وہ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، اور ان کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اٹھائیں اور ان کی جگہ پہ خود بیٹھ جائیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ وہی جو ضیاء القرآن کے اندر جو حدیث پاک ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک شخص کسی کو مجلس سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، لیکن دوسروں کے لیے کشادگی اور وسعت کرو۔ یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم ان کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ ہرگز نہ بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آ جائے تو پھر اسی کا اس جگہ کا وہی زیادہ اقدار ہے۔ صورت یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز وہاں رکھ کر جائے کہ لوگوں کو معلوم ہو کوئی یہاں سے کوئی اٹھ کے گیا۔ تو بہرحال مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کریں۔ باہر سے آنے والوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اٹھا کر از خود وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ ہاں، مجلس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو عمر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بزرگ ہو، تو اس کے لیے اگر وہ از خود اٹھ بھی جائیں تو یہ سعادت مندی ہے کہ کوئی آدمی بزرگ آ جاتا ہے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، تو اس کے لیے اگر کوئی جگہ خالی کرتا ہے تو یہ یعنی سعادت مندی ہوتی ہے۔ ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ تم میں سے جو لوگ بالغ عقل مند ہیں ان کو میرے قریب ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب یعنی درجہ بے درجہ اہل علم اور اہل عقل جو ہیں ان کو قریب ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کو ان کو مراتب اور مناسب کے مطابق بٹھاؤ، یعنی جو مرتبہ اور منصب جن کا بڑھ گیا ان کو یعنی الگ اعلیٰ جگہ دی جائے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے، یعنی ایسا قرآن کا عالم جو قرآن پاک کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو بوڑھے مسلمان اور عالم دین کی تعلیم کرنا اور اس کے احکام پر یعنی جو عمل کر رہا ہے، اور سلطان اسلام یعنی عادل بادشاہ اس کی تعظیم کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کرنے میں سے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی عمر رسیدہ مسلمان کی تعظیم کرتا ہے، کسی عالم دین کی
اور کسی نیک حاکم کی تعظیم کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہے۔ تو اسلام جو ہے ہی ادب اور احترام کا دین ہے۔ اسلام نے ادب تعظیم کا حکم دیا ہے، اس لیے کوئی بھی مجلس میں آئے اس کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بزرگ ہو عمر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، تو اس کے لیے بہرحال زیادہ بہتر ہے کہ اس کے لیے جگہ پیدا کی جائے، اور اگر کوئی خود اپنی جگہ اس کے لیے پیش کرے گا تو یہ سعادت مندی ہے۔ یہی تعلیم اسلام ہے کہ اسلام ادب اور احترام کا دین ہے، کہ دوسروں کا ادب کیا جائے، جو اصحاب فضیلت ہیں ان کی فضیلت کا اعتراف کیا جائے اور ان کا ادب کیا جائے۔ لیکن اس میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی، اس کے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرا اسپیشل پروٹوکول ہونا چاہیے، میرا احترام ہونا چاہیے، میرے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور میرے لیے ان کو جگہ بنانی چاہیے، میں آؤں تو لوگ اعلان کریں بھئی فلاں صاحب آ گئے ہیں اور میرے لیے اسپیشل پروٹوکول۔ یہ چیز جب دل کے اندر پیدا ہو، یہ شیطان کی طرف سے شیطانی وسوسہ اور شیطانی خیالات ہیں جو انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور صحابہ کرام کھڑے ہو جائیں، یعنی کھڑے ہو کر احترام کیا جائے، یعنی حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ میرے لیے اس لیے کی جائے۔ جب حضور پسند نہیں فرماتے تھے تو اب اس کے آگے کوئی اور کہن رہ جاتا ہے جو خود یہ پسند کرے یا اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھے کہ اس کا اسپیشل احترام پروٹوکول ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ حضور مجلس کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح تشریف رکھتے تھے کہ کوئی الگ نشست نہیں ہے، کوئی اسپیشل ایسی چیز نہیں ہے جس سے پہچان ہو کہ اگر کوئی ناواقف آدمی آ جاتا تو اس کو پوچھنا پڑتا۔ حضور صحابہ کی مجلس میں اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ ناواقف آدمی کو آ کے پوچھنا پڑتا بھئی تم میں کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی اسپیشل وہاں پہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک۔ لیکن صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح صحابہ کرام نے ادب اور احترام کیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام صحابہ کرام نے کیا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ کرام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے، احترام کرتے۔ حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن وہ ہے حضور کا عمل مبارک۔ اور صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ وہ غائب درجہ حضور کا ادب کرتے تھے اور اٹھ کے انہوں نے احترام کیا۔ جب حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آ رہے تھے مجلس میں، ابھی وہ مسجد میں پہنچے نہیں تھے، جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں پر تھے۔ جب انہوں نے ارشاد گرامی سنا بھائی بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گئے، یہ حضور کا حکم ہوا ہے۔ تو حضور کا حکم جب سنا تو وہیں پہ بیٹھ گئے۔ جب حضور نے دیکھا تو حضور نے کرم فرمایا، شفقت فرمائی، بھائی میرا مقصد ان لوگوں کو بیٹھنے کا تھا، تمہیں نہیں، تم وہاں سے اٹھا کے پھر ان کو اپنے قریب بٹھایا۔ تو صحابہ کرام اسی طرح دیکھیے، ابھی 2-3 ہفتے پہلے حدیث پاک بخاری شریف کے حوالے سے صلح حدیبیہ کے حدیث پاک میں نے بیان کی کہ صحابہ کرام کس طرح حضور کی مجلس کا احترام کرتے تھے کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کافروں کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے،
بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، وہ بعد میں ایمان لائے، اس وقت تک وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت تک ابھی وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، اور کافروں کے نمائندہ اور سفیر بن کے آئے تھے۔ وہ جا کے اپنا مشاہدہ جا کے کافروں کے سامنے، قریش کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ادب صحابہ کرام کا دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح وہ ادب کرتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی اس طرح ادب اور احترام میں نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں سفیر بن کے نہیں گیا، بلکہ اس سے پہلے میں کیسر و کسریٰ، نجاشی، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں سفیر بن کے جاتا رہا ہوں، جہاں جن کے دربار کا خاص پروٹوکول ہوتا ہے کہ کسی کا کام کھڑے رہنا ہے تو وہ کھڑے ہی رہتا ہے، کسی کا کام جو جس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی دی اور چلے گئے۔ جو ادب اور احترام دل سے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا وہ ادب اور احترام میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک یا ناک کی رینٹ مبارک وہ بھی پھینکتے ہیں تو صحابہ اکرام اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اگر حضور گفتگو فرماتے ہیں تو اس طرح خاموشی سے سنتے ہیں کہ کوئی حرکت بھی نہیں کرتا ہے، اور اگر حضور وضو فرماتے ہیں تو وہ گویا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ان میں لڑائی ہو جائے گی اس وضو کے غسالے کو حاصل کرنے کی، وہ وضو کا پانی جو نیچے گر رہا ہے اس کو حاصل کرنے، اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اور اگر کسی کو وہ نہیں ملتا تو اپنے آبائی کے تر ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اس کو اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا و مولا کا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صحابہ کرام ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی کہ میرا ادب اور احترام کیا جائے، بلکہ حضور اس کو پسند بھی نہیں فرماتے تھے، لیکن صحابہ کرام کا جہاں تک عمل ہے وہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی بارگاہ کا ادب خود رب ذوالجلال قرآن پاک میں جا بجا سکھا رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب خود رب العالمین سکھاتا ہے۔ دیکھیے پچھلے غالباً 1-2 ہفتہ پہلے سورہ حجرات کی آیات مبارکہ میں نے اس ضمن میں پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا، گفتگو کس طرح کرنی چاہیے میرے محبوب کی بارگاہ میں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے، ان کو کسی کام کی ضرورت تھی، کوئی حاجت تھی، تو وہ اپنے کام کے لیے چلے گئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی، وہ اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو میرے محبوب سے اجازت لیے بغیر تمہیں میرے محبوب کی مجلس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب کسی اہم کام میں حضور کے ساتھ ہوں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ میرے محبوب سے اجازت لے لیں، میرے محبوب سے اجازت لیے بغیر وہ مجلس کو نہیں چھوڑ دے۔ آگے فرمایا ان الذین یستاذنونک
اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، محبوب جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جب وہ کسی اپنے اہم کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہیں اجازت عطا فرما دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ ان کی بخشش کی دعا کیجیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ آگے فرمایا، یہ سورہ النور کا آخری رکوع ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں رسول کا پکارنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دعاء الرسول، رسول کا پکارنا ایسے نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بے تکلفی سے، یا یہ کہ جس طرح آپس میں ایک دوسروں کو رشتوں کے ساتھ بلاتے ہو۔ باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہے، بیٹا باپ کو ابا جی کہہ کے پکارتا ہے، بھتیجا چچا کو چچا کہہ کے پکارتا ہے، ماموں کو ماموں کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ سارے رشتے جو ہیں، یعنی بڑا چھوٹے کو شفقت کے ساتھ بلاتا ہے، چھوٹا بڑے کو ادب کے ساتھ بلاتا ہے، لیکن یہ عام لوگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ادب کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، چاہے اس کا کوئی بھی رشتہ ہو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سسر ہیں دونوں، لیکن وہ بھی یا رسول اللہ ہی کہہ کے پکارتے تھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، لیکن وہ بھی بھتیجا کہہ کے نہیں پکارتے، بلکہ وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ میرے محبوب کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو رشتوں کے ساتھ بلاتے ہو، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارو۔ اسی لیے صحابہ اکرام جب بھی حضور کو متوجہ کرنے کے لیے عرض کرنے کی ضرورت ہوتی تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاؤ، اس طرح حضور کو متوجہ کر دیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کے پکارنے کو تم ایسے نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہ کسی نے پکارا چاہو تو اس کے پکارنے کے جواب دو نہ دو، نہیں، بلکہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارنے کو سمجھتے ہو، رسول کے پکارنے کو بلانے کو اس طرح نہ سمجھو، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا رب کا بلانا ہے۔ حضور اگر کسی کو بلائیں تو اس پہ فرض ہے کہ فوراً وہ حاضر ہو جائے، حتیٰ کہ محدثین کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو اس پہ لازم ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے، حضور جس بات کا حکم دیں وہ اس کو بجا لائے، بازار بھیجیں کام کرنے کے لیے، یہ کرو وہ کرو، جو بھی حضور ارشاد فرمائیں وہ کام کرے، اور کام کرنے کے بعد جب واپس آ جائے اب نماز وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں اس نے چھوڑی تھی۔ ایک رکعت پڑھ چکا تو دوسری رکعت آگے شروع کرے گا۔ اب کوئی اور پیر صاحب بلائے، استاد بلائے، باپ بلائے، اگر وہ آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کو دوبارہ پڑھے گا، فرض نماز جو ہے اس کو مکمل کر کے آئے۔ تو بہرحال اگر نماز درمیان میں چھوڑی جائے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لیکن حضور کا بلانا
نہ باپ کا بلانا ہے، نہ استاد کا بلانا ہے، نہ پیر صاحب کا بلانا ہے، وہ امتی اور نبی کا معاملہ ہے جو سب باقی معاملات سے جدا ہے۔ تو حضور اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے بلائیں تو وہ اسی حالت میں آ جائے، اس کا قبلہ سے سینہ بھی پھرے گا، وہ لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، جو کچھ چاہے کرے۔ پھر جب وہ کام مکمل ہو جائے، آ جائے، آ کے وہ وہیں سے آگے اپنی نماز شروع کر دے جہاں اس نے چھوڑی تھی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ وہ اللہ کے کام، اللہ کا ایک کام چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ گیا ہے، اس لیے اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، وہ نماز اس کی اسی طرح قائم ہے۔ جب وہ واپس آئے گا تو وہیں سے وہ آگے اپنی نماز جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام جو ہے خود رب ذوالجلال سکھا رہا ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں رسول کا بلانا اس طرح نہ سمجھو جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو یا ایک دوسرے کا بلانا ہوتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے جو چپکے سے آپ کی مجلس میں سے کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں بغیر اجازت لیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی آزمائش پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، ہو یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، حضور کی مجلس کا ادب اور احترام خود رب العالمین سکھا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ صحابہ کرام جو ہے سب سے زیادہ اس چیز کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا، اور تعظیم اور توقیر کا حکم کس طرح دیا؟ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعظیم و توقیر کی اور حضور کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور حضور کے ساتھ جو نور اترا اس کی انہوں نے اتباع کی، یعنی قرآن پاک کی اتباع کی۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اس کا انداز ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اپنے محبوب کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور داعی اللہ، یعنی یہ ساری شانیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کو ذکر کیا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، حضور کا ادب اور احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب اور احترام کرنے کا پہلے حکم دیا، ایمان کے فوراً بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا، اور پھر اپنی تسبیح کا حکم دیا۔ اپنی تسبیح کا حکم جو ہے وہ بعد میں ہے، لیکن اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر، حضور کا ادب اور احترام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے
پہلے حکم دیا کہ ایمان کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ حضور کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، لیکن صحابہ کرام نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، احترام کیا ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح حضور کا ادب اور احترام کیا۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش نہیں، حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو اب اور کون سا ہو سکتا ہے کوئی بھی کہ کوئی جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرا ادب ہونا چاہیے، میرا احترام ہونا چاہیے، میرے لیے یہ ہونا چاہیے، میرا اسپیشل پروٹوکول ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی بھی آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، بد نصیبی ہے اور بدبختی ہے کہ کوئی یہ ڈیمانڈ کرے، اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ جی میرا خاص جو ہے پروٹوکول ہونا چاہیے، میرا ادب ہونا چاہیے، میرا احترام ہونا چاہیے۔ یہ شیطانی حربہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کا اور اس کو یعنی دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن اب دوسروں کا جہاں تک تعلق ہے، جو بھی ادب اور احترام کرے گا وہ اس کی سعادت مندی ہوگا۔ کسی بھی اعتبار سے جو آدمی بزرگ ہے، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے جو بھی اس کا ادب اور احترام کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی جزا پائے گا کہ یہی اسلام کا اصول ہے کہ اسلام کی بنائی ادب اور احترام پہ ہے۔ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی عرض کرتے ہیں، از خدا خواہم توفیق ادب کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ادب اور احترام کی توفیق مانگتے ہیں کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ خود اپنا ہی بیڑا نہیں غرق کرتا، وہ ساروں کو لے ڈوبتا ہے، سب کا ہی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ حکم دیا کہ مجلس کے اندر دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو، جگہ پیدا کرو، خاص طور پر کوئی اصحاب فضل آ جائیں، اہل علم، اہل فضل، عمر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے جو بزرگ ہیں تو ان کے لیے خاص جگہ بنائی جائے، یا کوئی اگر ان کے لیے جگہ پیدا کرتا ہے، خود ان کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی زیادہ سعادت مندی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، اس کا جو شان نزول علماء نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کے اسپیشل ان کی تکریم کے لیے جب لوگوں نے ان کو مجلس کے اندر جگہ نہ دی، وہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے کہ ان کے لیے کچھ گنجائش پیدا کی جائے، لیکن جب جو موجود لوگ تھے مجلس میں انہوں نے ان کے لیے جگہ پیدا نہ کی تو پھر حضور نے اس کو ناپسند فرمایا اور کچھ لوگوں کو اٹھا کر ان کی جگہ ان بدر کے اصحاب کو بٹھایا۔ اب ان کے دل میں ناگواری کا خیال پیدا ہونا یہ تو ایک فطری سی بات تھی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کی اطاعت کرتے تھے۔ جو حضور کا فرمان ہے بلا چون و چرا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے پسند ہو چاہے ناپسند ہو، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا ہے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو، ہمارے خلاف ہو، اس سے ہمیں فائدہ ہو، ہمیں نقصان ہو، ہمیں راحت پہنچے، ہمیں تکلیف پہنچے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ یہی حکم ہے کہ اللہ رسول کا حکم چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ صرف عقل کی پیروی نہیں کرنی ہے، عقل کو وہاں چھوڑ دینا ہے۔ عقل
قربان کن بے پیش مصطفیٰ، تو وہاں عقل کو قربان کر دیا جائے گا، اللہ رسول کے حکم کو فالو کیا جائے گا، وہ چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ تو یہی تھا، لیکن اب منافقین، ان کو بات چاہیے تھی، انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا اور صحابہ کرام کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی دیکھو انہوں نے تمہیں اٹھا دیا، انہوں نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، اور دوسروں کو ان کی تمہاری جگہ بٹھا دیا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فعل پر اعتراض کرنا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام پر نکتہ چینی کرنا یا حضور کے کسی کام کو ناپسند کرنا، یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، حضور کے اعمال پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے اور اعتراضات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دیکھیے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، حضور نے کچھ لوگوں کو کسی مصلحت کے پیش نظر کچھ زیادہ عطا فرمایا۔ مال غنیمت جو جنگ میں کافروں کا مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، حضور اس کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے، اسلام ان کے دل میں راسخ ہو جائے، ان کو ذرا خوش کرنے کے لیے ان کو کچھ زیادہ دیا حضور نے، کچھ لوگوں کو تھوڑا دیا۔ صحابہ کرام تو ادب کرنے والے تھے، انہوں نے تو کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا کہ حضور کا جو حکم ہے رب کا حکم ہے، رب کے حکم کے مطابق حضور کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا جس کا نام تھا ہرکوس بن زہیر، اور اس کو کہا جاتا تھا ذوالخیسرہ، وہ بھی بڑا لیڈر ٹائپ آدمی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ کھڑا ہو کے اب اس ذوالخیسرہ نے جب یہ دیکھا تو وہ کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل کیجئے، آپ عدل نہیں کر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی، اب ایک فطری سی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ حضور نے فرمایا بھئی دیکھو، اگر میں ادب نہیں کروں گا تو عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں اور پھر کون آئے گا عدل انصاف کرنے والا؟ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا ہوں، تو اگر میں عدل نہیں کر رہا، میں نے جو کچھ کیا ہے میرا ہر فعل اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور اس میں مصلحت ہے، اس میں حکمت ہے، اور تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو، میں اگر عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس منافق کی ابھی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، رہنے دو، لوگ کہیں گے بھئی اب انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، یعنی اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور منافقین یا مخالفین کو بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔ تو حضور نے اس سے تعرض نہیں فرمایا، بھئی جانے دو، چھوڑو اس کو۔ اب وہ جا رہا ہے، پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، کوئی اس کو ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے وہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، جا رہا ہے پیٹ پھیر کے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی نسل میں، یعنی اس کے ماننے والوں میں، اس کے اتباع کرنے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، بڑی لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، سب کچھ کریں گے، تم سمجھو گے کہ ہم کیا نماز پڑھتے ہیں، نماز تو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، یعنی بڑی بڑی ان کی نمازیں، قرآن پاک پڑھیں گے، لیکن فرمایا لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پاک زبان سے تو بڑی ہو سکتا ہے اعلیٰ آواز بھی ہو، طرز بھی ہو، بڑا اچھے طریقے سے بھی پڑھے،
تجوید کے قواعد کے مطابق بھی پڑھیں، لیکن فرمایا لا یجاوز حناجرہم، حنجرہ یہ جو ہے نا گلا، اس سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی اس کا اثر دل پہ نہیں ہوگا، صرف ظاہرداری ہوگی۔ حضور نے پھر ان کی نشانیاں بھی بیان کی، اور حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ نکلتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مختلف وہ نظریات لے کے گمراہ لوگ آئیں گے، کبھی کوئی نظریہ، کبھی یعنی وہ خلق قرآن کا نظریہ لے کے آ جائیں گے، کبھی خوارج آ جائیں گے، کبھی روافض آ جائیں گے، کبھی کوئی آ جائے، کبھی کوئی، مختلف نظریات لے کے وہ لوگ نکلتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جو ہوگا وہ دجال کے ساتھ جا کے شامل ہو جائے گا۔ تو مختلف ادوار میں مختلف گمراہ فرقے اس طرح کے نکلتے رہیں گے، وہ اسی کے فالوور ہوں گے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ برسر مجلس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر اس نے اعتراض کیا تھا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، حضور کے کام پر اعتراض کرنا، یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو وہ نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی امتی فی صورها فی التین کما عرضت علی آدم، مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی جس طرح آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری اولاد پیش کی گئی تھی۔ فَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي، فرمایا کہ پھر میں نے یہ بھی جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یعنی میری ساری امت سے مراد امت دعوت ہے، سب لوگ قیامت تک کے آنے والے حضور کی امت دعوت ہیں، سب لوگوں پر ضروری ہے کہ حضور پر ایمان لائیں۔ تو قیامت تک کے آنے والے سارے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کی امت دعوت ہیں، یعنی ان تک آپ کی دعوت پہنچے گی اور ان لوگوں پر ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائیں۔ لیکن اب ان سب نے ایمان تو قبول نہیں کرنا، ایمان قبول کرنے والے تو تھوڑے، تو جو ایمان قبول کر لے اس کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے کون کون ایمان لائے گا اور کون کون کافر رہے گا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کی گئی، صحابہ کرام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، جب یہ بات منافقوں تک پہنچی، منافقین جو تھے وہ بھی کبھی کبھی مجلس میں بھی آ جاتے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ آتے ہی اس نیت سے تھے کوئی ایسی بات ملے جس پر اعتراض کیا جائے۔ انہوں نے جب سنا تو الگ جا کے اپنی مجلس میں بیٹھے، فَقَالُوا اسْتِهْزَاءً، انہوں نے استہزاء کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر، مذاق کے طور پر کہنے لگے زعم محمد انہ یعلم من یؤمن به ومن یکفر ممن لم یخلق، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خیال ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ممن لم یخلق بعد، جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ وہ لوگ جو بھی دنیا میں بھی نہیں آئے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہمیں پہچانتے نہیں، ہم ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساتھ حج عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، جہاد پہ بھی چلے جاتے ہیں، جب دیکھیں کہ یعنی مال غنیمت ملنے کا امکان ہے تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہم۔ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہمیں تو جانتے نہیں، اور جو پیدا بھی نہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانتے ہیں کون ایمان لائے گا اور کون کافر ہوگا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کسی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور منافقین تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ فَقَامَ عَلَى الْمِنبَرِ، حضور ممبر پر کھڑے ہوئے، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی
ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، طعنا کرتے ہیں۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ، فرمایا تم نہیں پوچھو گے مجھ سے کوئی بات اب سے لے کر قیامت تک ہونے والے احوال، اس کے بارے میں جو بھی پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، 10 سال کے بعد، قیامت تک۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ، قیامت تک جو بھی چاہو پوچھ لو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں سلونی سلونی، پوچھو پوچھو۔ کچھ لوگوں نے سوالات کیے، حضور نے اس کے جواب ارشاد فرمائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اتنے جلال میں تھے کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ممبر بھی کانپ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول تھے، وہ گھٹنوں کے بل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، ہم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا حال انتم منتہون، کیا تم اس بات سے باز آؤ گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل یا کسی عمل پر، کسی کام پر اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ تھا، کہ وہ تو آتے ہی اسی نیت سے تھے کہ کوئی ایسا ہمیں موقع مل جائے، کوئی ایسی بات ملے جس پہ پھر ہم اعتراضات کریں اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ اکرام ہر بات کو بلا چون و چرا، بغیر کسی اعتراض کے وہ قبول کرتے تھے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا فائدہ ہو نقصان ہو، بظاہر نقصان دہ بھی چیز ہے، تکلیف دہ بھی چیز ہے، جو بھی ہے اللہ رسول کا فرمان اس کو وہ مانتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔